اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے اور یقیناً آج کے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تاجور بی بی ایسی حسین ہے گاموں کہ ان سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ میں تو دیکھتی کہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ وسائی نے اس شام گاموں کو تاجور کے بارے میں بڑے اشتیاق سے بتانا شروع کیا تھا۔ جب گاموں نے اسے ٹوک دیا، نہ اللہ وسائی، پیر صاحب کی بیٹی کے حسن کے بارے میں کسی غیر محرم سے بات نہ کر۔ سیدوں کی بیٹیوں کے پیچھے بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ پتہ ہے مجھے، پھر بھی تمہیں کیسے بتاؤں کہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ کچھ نہ بتا مجھے اور نہ ہی مجھے کچھ سننا ہے۔ بس تو ان سے پوچھ کر ان کی خدمت کے لیے چلی جایا کرو۔ گاموں نے اس سے کہا تھا، لے، ایک طرف تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے اور دوسری طرف ان کی خدمت کے لیے جانے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ وسائی نے ہنس کر جیسے گاموں کو یاد دلایا تھا، ان کی خدمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تجھے، ان ہی کے گھر کے طفیل تو سونے رب نے نوازا ہے ہمیں۔ ہاں یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر تجھے وہاں کلام پڑھنے سے کیوں روک دیا انہوں نے؟ جھلی بتایا تو ہے، سیدوں کی بیٹیاں غیر محرموں کی آوازوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ میری ہی غلطی تھی، میں اتنی اونچی آواز میں کلام پڑھنے بیٹھ گیا، اب ہمیشہ نیچی آواز میں کلام پڑھوں گا وہاں۔ گاموں جیسے خود ہی اپنی اصلاح کرتے ہوئے بولا، گاموں، میں موتیے کے گجرے لے کر گئی تھی ان کے لیے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، پتہ نہیں انہوں نے پہنے یا نہیں۔ اللہ وسائی کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا ان پھولوں کو اس نے تربیت خراب ہونے کے باوجود بھی صبح سویرے جگہ جگہ سے چنا تھا۔ تو نے دل سے بنائے تھے اور انہوں نے ضرور پہنے ہوں گے۔ گاموں نے جیسے اس کی دل جوئی کی تھی۔ ہاں، بنائے تو دل ہی سے تھے۔ یہ پھول پروتے ہوئے کتنی بار سوئی لگی انگلیوں میں، اس نے گاموں کے سامنے اپنے ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ گاموں جیسے تڑپ اٹھا تھا، جھلیے، احتیاط سے کام کرنا تھا، کیسے ادھیڑ دی ہیں اپنی انگلیاں۔ اب کوئی سینے پرونے کا کام نہیں کرنا تو نے، پھول تک نہیں پرونے تو نے۔ اللہ وسائی منہ میں دوپٹہ پھنسائے ہنستی ہی چلی گئی، لو بھلا، اب تو پھولوں سے بھی دور رکھے گا مجھے، ابھی تو پھولوں کا وقت آیا ہے، میں نے تو اپنی بیٹی کا نام بھی موتیا ہی رکھنا ہے، موتا کہ اس کے حسن کی خوشبو بھی پوری دنیا میں پھیلے۔ گاموں نے پیار سے اسے دیکھا، لے تو نے نام بھی سوچ لیا اور مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ میں نے نام نہیں سوچا، پیر صاحب نے موتیا ہی پکڑایا تھا نا تجھے، میں نے تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اللہ جب اچھا وقت لائے گا تو بس موتیا ہی نام ہوگا اس کا۔ اللہ وسائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاموں سر ہلاتا چلا گیا، ہاں پیر صاحب نے تو موتیا ہی دیا تھا، تو بس موتیا ہی ہوگا اس کا نام۔ شکورہ نے اگلی صبح وہ گجرے تاجور کے بستر کے برابر پڑی میز پر دیکھے تھے اور اس نے پلک جھپکتے میں انہیں پہچانا تھا۔ یہ گجرے یہیں رہنے دینا، چودھری صاحب نے پہنائے تھے مجھے، مرجھا بھی جائے نا تو کوڑے میں مت پھینکنا، کہیں مٹی میں دبا دینا۔ اپنے گیلے بال سلجھاتے ہوئے تاجور نے شکورہ سے کہا اور شکورہ ڈر کے مارے یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اللہ وسائی کے گجرے تھے۔ جی بی بی جی، کہہ کر وہ بات گول کر گئی تھی۔ صبح سویرے اپنی شامت بلانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ پانی کتنا کھارا ہے۔ ناشتے پر تاجور نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہی چودھری شجاع سے ناک منہ چڑھا کر کہا تھا، اچھا، مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، گھر کی کھوئی کا پانی ہے۔ شجاع نے اپنی حسین و جمیل بیوی کی چڑی ہوئی ناک اور ماتھے کے بل دیکھے اور پانی کا ایک گھونٹ لے کر جیسے پانی چکھا، اسے وہ ٹھیک ہی لگا تھا۔ ہمارے گھر کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے، میں بابا جان سے کہوں گی، وہ بھجوا دیا کریں گے۔ تاجور نے وہ پانی وہیں اسی طرح گلاس میں چھوڑتے ہوئے کہا، اتنا کھارا پانی تو میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ شجاع اس کی بات پر ہنس پڑا، 10 میل دور ہے تمہارا گاؤں، کیسے بھیجیں گے اور کتنا بھیجیں گے؟ شجاع نے جیسے اس کو یاد دلایا، وہ بھیج دیں گے میرے لیے، ہر روز ایک بھائی بھی دینے آئے تو 8 دن تو گھر کے لوگ ہی بھگتا دیں گے، پھر ان سمیت ملازم وغیرہ آ جائیں گے۔ شجاع نے لاڈ پیار اور ناز و نم کی اس انتہا کے بارے میں سوچا تھا جس کی عادی اس کی نئی نویلی دلہن تھی۔ بیٹا، اب گھر کے مرد پانی ڈھوتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، گاؤں کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے، میں گاموں ماشکی سے کہوں گا، وہ دے جایا کرے گا تمہارے لیے پانی۔ چودھری کرامت نے اس کی گفتگو میں مداخلت کی۔ تاجور کے ذہن میں گاموں ماشکی کا نام گونجا تھا، اس نے صرف چودھری کرامت کو دیکھا اور کچھ کہا نہیں۔ 15 منٹ بعد گاموں ماشکی جو حویلی پانی پہنچا گیا تھا
اور تاجور ذہن بنائے بیٹھی تھی کہ وہ اس میں بھی نقص نکالے گی، مگر پہلا گھونٹ لیتے ہی تاجور کچھ بول ہی نہیں سکی۔ وہ ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گٹاگٹ پیتی چلی گئی۔ چودھری کرامت اور شجاع نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہاں کچھ بہتر ہے، پر ہمارے گھر کے کنویں جیسا نہیں ہے، تاجور نے گلاس رکھ کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ چودھری کرامت ہنس پڑا تھا۔ وہ پیر ابراہیم کے گھر کا پانی ہے، اس کا اور میرے گھر کے پانی کا کیا مقابلہ؟ اب تم آ گئی ہو تو میرے گھر کے کنویں کے پانی میں بھی وہی مٹھاس آ جائے گی انشاءاللہ۔ تاجور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ چودھری کرامت کی اس بات کے بعد گامو ماشکی کے لائے ہوئے پانی کا ذائقہ اس دن تاجور کی زبان پر سارا دن رہا۔ چودھری کرامت کے سامنے یہ اعتراف نہیں کر سکی کہ گاؤں کے کنویں کا وہ پانی جو گامو ماشکی لایا تھا وہ پیر ابراہیم کے گھر کے پانی سے بھی میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ گندم کی ایک بوری کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے برابر میں گندم کی چند اور بوریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ تاجور برآمدے میں ایک اونچے موڑے پر بڑے کروفر سے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس شکورہ اور دوسری ملازمائیں تھیں۔ حویلی کے صحن میں عورتیں قطار بنائے کھڑی تھیں اور باری باری آگے بڑھ کر اس حویلی کی نئی بہو سے پہلی خیرات لے رہی تھی۔ شکورہ برتن بھر بھر کے بوری سے دانے تاجور کو دیتی اور وہ عورتوں کی جھولی چادر یا لائے ہوئے برتنوں میں انڈیل دیتی اور ساتھ ان کی دعائیں لیتی اور بڑے کروفر سے ان دعاؤں کا جواب بھی دیتی، لیکن کسی کو آگے بڑھ کر خود کو چھونے نہ دیتی۔ اللہ وسائی بھی اسی قطار میں تھی جب اس نے ایک بوڑھی عورت کو آگے بڑھ کر تاجور کے سر پر پیار دینے کی کوشش کرتے دیکھا اور تاجور کو بے حد غرور کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹکتے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں۔ اس کے کہنے پر شکورہ نے بڑی درشتی سے اس عورت کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں لگتا تم لوگوں کو کتنے گندے ہاتھ ہیں تیرے، اور بی بی صاحبہ کے سر پر پھیر کر ان کے بھی بال گندے کرے گی۔ پاکی پلیدی کا کچھ نہیں پتہ تجھے۔ وہ عورت کچھ ہجل سی ہو گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ بی بی اور چھوٹے صاحب کی جوڑی سلامت رکھے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب دانے لے اور چل آگے۔ شکورہ نے کٹوری تاجور کو پکڑاتے ہوئے اس عورت کی چادر پھیلائی تھی اور تاجور نے کچھ کہے بغیر اس میں دانے ڈال دیے تھے۔ اللہ وسائی کے آگے آنے سے پہلے ہی تاجور اسے دیکھ چکی تھی اور تاجور کی نگاہ جہاں مذکور ہوئی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ شکورہ تاجور کی نگاہ نہ پہچانتی؟ آؤ اللہ وسائی، تاجور نے خود اسے نام لے کر پکارا تھا، جیسے پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے لمحہ بھر کے لیے اللہ وسائی کا سیر و خون بڑھ گیا۔ چودھریوں کی بہو کو نہ صرف اس کا چہرہ یاد تھا بلکہ نام بھی۔ بابا جان کی دعا سے 10 سال بعد گور ہری ہو رہی ہے نا تمہاری؟ تاجور نے بلند آواز میں پورے گاؤں کے سامنے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ اللہ وسائی اسی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ اسے 2 کٹوری دینا، یہ تھتی بھی تو ہے نا؟ تاجور نے مسکراتے ہوئے شکورہ سے کہہ کر اللہ وسائی کو دیکھا، جس کا رنگ فک ہوا تھا اور وہاں کھڑی عورتوں کی پوری قطار نے جیسے بیکے وقت قہقہہ لگایا تھا۔ تاجور نے پہلی بار وہاں کوئی مزاح کی بات کی تھی اور کسی کو ہنسی نہ بھی آ رہی تھی تو بھی ہنسنا لازم تھا۔ صرف چادر پھیلائے ہوئے اللہ وسائی تھی جو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس سے اس دن سر ہی نہیں اٹھایا گیا تھا، نہ اس کی زبان سے کچھ نکلا۔ وہ کچھ بولتی تو تھتی کہلاتی اور سب اس پر ہنستے۔ اللہ وسائی اس سارا دن روتی آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ میں نے آئندہ دانے لینے حویلی نہیں جانا گامو۔ اس نے گھر آتے ہی گامو کو سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ اس کا بھی دل برا ہوا تھا، لیکن اس نے اللہ وسائی سے کہا تھا، تجھے کتنی بار کہا ہے، وہ پیر صاحب کی بیٹی ہے، ان کے فیض سے ہمارا گھر آباد ہونے جا رہا ہے، چودھری صاحب کی بہو ہیں، جن کے گھر سے آنے والے دانوں سے ہمارا چولہا جلتا ہے۔ تو دل مینا نہ کریا کر، نہ برا منایا کر ان کی بات کا۔ دیکھ نا، انہوں نے سارے پنڈ کو چھوڑ کر صرف تیرے ساتھ مذاق کیا۔ گامو نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، پر اللہ وسائی اس کی اس بات پر جیسے بلبلا اٹھی تھی۔ اس گاؤں میں آج تک کبھی کسی نے مجھے تھتی نہیں کہا، کبھی کوئی مجھ پر نہیں ہنسا۔ آج ان کی وجہ سے پورے گاؤں کی عورتیں ہنسی ہیں مجھ پر، کل وہ تھتی تھتی کہہ کر گلی میں بلائیں گی مجھے۔ اللہ وسائی پھر سے رو پڑی۔ نہ رو اس طرح اللہ وسائی، جانے دے، پیر صاحب کا احسان اتنا بڑا ہے کہ ان کی بیٹی کو 7 خون معاف ہیں۔ تو غصہ اور رونا چھوڑ، یہ دیکھ کیا لایا ہوں میں۔ گامو نے اس کا دل بہلاتے ہوئے ایک پوٹلی کھول کر اس میں سے خوبصورت کپڑے نکالے تھے جو ایک ننھے بچے کے تھے۔ اللہ وسائی ایک دم رونا بھولی۔ یہ کہاں سے لایا ہے تو؟
جہاں سے بھی لایا ہوں۔ یہ تو دیکھ کتنے سونے، ہماری عیدی پہنے گی تو شہزادی لگے گی بالکل۔ ہاں روپ والی شہزادی، میں کہتی ہوں تاجور بی بی جیسی سونی ہو، پر ان جیسا غرور نہ ہو اس میں، اللہ وسائی نے بے اختیار کہا تھا۔ گاموں مسکرا دیا۔ اللہ وسائی اب وہ ننھے ننھے رنگین کپڑے کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ گاموں کی بھول تھی کہ اللہ وسائی سب بھول گئی تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے دوبارہ حویلی نہیں گئی تھی، تب بھی نہیں جب مہینے کے بعد بھی تاجور کا پاؤں بھاری ہونے کی خبر آئی تھی اور چودھری کرامت نے اناج کی بوریاں ایک بار پھر کھول دی تھی۔ اس نے تاجور کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس سے جا کر ملی نہیں تھی اور تاجور کو بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ حویلی کی اگلی نسل کو دنیا میں لانے میں اتنی مصروف تھی کہ اللہ وسائی کے ساتھ ساتھ اسے گاموں ماشکی بھی بھول گیا تھا۔ مراد 7ویں مہینے پیدا ہوا تھا اور قبل از وقت پیدا ہونے کے باوجود وہ صحت مند تھا۔ اس کی پیدائش پر حویلی میں کئی ہفتے جشن کا سماں رہا اور اسی جشن میں کسی نے تاجور کو اللہ وسائی کے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی کی خبر دی۔ بی بی صاحبہ، گاؤں کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اللہ وسائی کی دھی تو رنگ روپ میں آپ پر گئی ہے، وہ تو اللہ وسائی کی دھی لگتی ہی نہیں۔ تجھے بات کرتے ہوئے لحاظ نہیں آتا؟ کسی کی بھی اولاد کا رنگ روپ مجھ سے ملا رہی ہے۔ تاجور خفا ہوئی تھی۔ شکورہ گڑبڑائی۔ نہیں بی بی جی صاحبہ، یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ تو گاؤں کی عورتیں کہہ رہی ہیں۔ میں نے تو خوب لڑائی کی ان عورتوں سے کہ نام بھی لے رہی ہیں تو حویلی کی بہو کا۔ تاجور عجیب بے قراری سی محسوس کرتے ہوئے اپنے سر کی مالش کرواتی رہی۔ تو نے دیکھی ہے اس کی بیٹی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے ایک دم پوچھا تھا۔ نہیں بی بی صاحبہ، میں نے کہاں دیکھا ہے، کہیں تو آپ دیکھ کے آؤں؟ ہاں جا دیکھ کر آ اور مبارکباد بھی دے کر آنا میری طرف سے۔ تاجور کو بھی عجیب کریت سی ہوئی اور شکورہ بے اختیار اس طرح خوش ہوئی جیسے اس کی دلی مراد پوری ہوئی ہو۔ گاؤں کی عورتیں فضول میں بک بک نہیں کر رہی تھیں۔ شکورہ اللہ وسائی کی بیٹی پر پہلی نظر ڈالتے ہی دنگ رہ گئی۔ دودھ جیسی رنگت اور گلابی ہونٹوں والی وہ بچی ہرنی جیسی آنکھیں کھولے کسی غزال کی معصومیت سے شکورہ کو دیکھ کر مسکرائی تو شکورہ کا دل بے اختیار پیار سے پگھلا تھا۔ اسے وہ اپنی 1 سال کی بطول جیسی لگی تھی، پر بطول اور اس میں روپ کا فرق تھا۔ یہ تو تیری بیٹی لگتی ہی نہیں۔ شکورہ اسے گود میں لیے کہے بغیر نہ رہ سکی اور اللہ وسائی نے موتیا اس سے جھپٹ لی تھی۔ میری نہیں تو اور کس کی بیٹی ہوگی؟ چل جا یہاں سے۔ وہ شکورہ سے خفا ہو گئی تھی، جب سے موتیا اس کی زندگی میں آئی تھی اسے کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اور گاموں موتیا کے گرد طواف کرتے رہتے تھے۔ شکورہ نے واپس جا کر موتیا کا ویسا ہی نقشہ کھینچا تھا جیسا وہ دیکھ کر آئی۔ وہ نہ جھوٹ بول سکی تھی اور نہ اس میں کوئی خامی بیان کر پائی۔ تاجور نے ماتھے پر بل لیے اس کی بات سنی اور پھر سوال نہیں کیا۔ اس کے بیٹے مراد کا گاؤں میں کہیں چرچا نہیں ہوا تھا رنگ روپ میں، وہ صرف چودھری شجاع کے بیٹے کے طور پر ہی یاد تھا سب کو، لیکن جو قصیدے موتیا کے سننے میں آ رہے تھے وہ تاجور کو ہضم نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ وسائی چھلا نہا کر حویلی آئی تھی۔ وہ پہلی بار تاجور کو مراد کی مبارکباد دینے آئی تھی اور تاجور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر بلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ کیا لائی ہو تھتھی؟ تاجور نے جان بوجھ کر اسے اسی نام سے پکارا۔ اللہ وسائی نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ اس کے اندر اب غصہ رہا ہی نہیں تھا۔ یہ گڑ ہے، موتیا چلے کی ہوئی ہے تو بانٹ رہے ہیں پورے گاؤں میں۔ تاجور نے شکورہ کو اشارہ کیا تھا اور اس نے وہ گڑ پکڑ لیا تھا۔ سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی روپ والی ہے؟ تاجور نے کچھ عجیب سے انداز میں اللہ وسائی سے کہا تھا۔ اللہ وسائی کا چہرہ چمکا تھا۔ شکر ہے رنگ روپ میں تجھ پر اور گاموں پر نہیں چلی گئی۔ تاجور نے عجیب کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں جی، رنگ روپ تو آپ کا لے آئی ہے چودھرائن جی۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اسے آپ جیسا رنگ روپ نصیب دے، میرے جیسا نہیں۔ اللہ نے میری سن لی۔ اللہ وسائی کے جملوں نے تاجور کو عجیب طرح سے چٹکایا تھا۔ نہ تمہاری بیٹی کا رنگ روپ میرے جیسا ہے اور نہ ہی نصیب میرے جیسا ہونا ہے تھتھی۔ میں پیروں کی دھی ہوں، چودھریوں کی بہو، اور وہ کمی کمینوں ماشکیوں کی اولاد۔ وہ تن کر بولی تھی۔ دانے ڈال دے اسے شکورہ، اس کے بھی اور اس کی بیٹی کے لیے بھی۔ تاجور کہہ کر اٹھ گئی تھی، پر جاتے جاتے اللہ وسائی کے منہ پر جیسے جوتا مار گئی تھی۔ شکورہ کو تو جیسے پہلی بار تاجور کے جملے اچھے نہیں لگے تھے۔ چل تو دل پہ نہ لینا، یہ پیر اور سید غصے کے بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں پر دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو لے جا یہ دانے، میں آؤں گی بطول کو لے کر کسی دن۔ شکورہ نے تاجور کے جانے کے بعد بڑی مدھم سی آواز میں اس سے کہا اور پھر دانوں سے بھرا ہوا تھیلا تھما دیا۔ اللہ وسائی ایک لفظ بولے بغیر چلی گئی تھی۔ شکورہ اندر کمرے میں آئی۔ بی بی صاحبہ، یہ گڑ کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اللہ وسائی کے لائے ہوئے گڑ کا پوچھا۔
باہر پھینک دے، پتہ نہیں کون کون سے ٹونے کر کے لاتی ہیں یہ عورتیں میٹھے پر۔ تاجور نے مراد کو جھلاتے ہوئے کہا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اللہ وسائی کے جملے گھوم رہے تھے۔ وہ یوں جھنجھلا رہی تھی جیسے اللہ وسائی اس کا رنگ روپ اور نصیب چوری کر کے لے گئی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ سال بھر کی موتیا صحن میں چلنا سیکھ رہی تھی اور گاموں اور اللہ وسائی بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے جیسے اس پر قربان جا رہے تھے۔ دیکھ کیسے چلتی ہے میری موتیا اللہ وسائی، جیسے ہوا میں چل رہی ہو، گاموں نے کہا تھا اور پھر اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ تو نے بال دیکھے ہیں اس کے گاموں؟ ریشم ہے ریشم، نہ تیرے بال ایسے ہیں نہ میرے، یہ کہاں سے لائی ہے یہ بال؟ اللہ وسائی نے چارپائی کو پکڑ کر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی موتیا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تو رنگ روپ دیکھ، نین نقش دیکھ، میری تو 7 پشتوں میں کوئی ایسا نہیں ہے اللہ وسائی۔ گاموں ہر روز کی طرح آج بھی بیٹی کو دیکھتا اس کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ نہ کہا کر ایسے گاموں، نہ گنا کر میری موتیا کے نین نقش، نظر لگتی ہے۔ اللہ وسائی نے یکدم موتیا کو اٹھا کر گود میں لیتے ہوئے اوڑھنی ڈال کر جیسے اسے گاموں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، تو روک دیا کر مجھے، گاموں نے فوراً ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اب اوڑھنی سے نکلنے کے لیے مچلتی ہوئی موتیا کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے خود بھی خیال نہیں رہتا، اللہ وسائی نے ہنستے ہوئے موتیا کو ایک بار پھر آزاد کرتے ہوئے کہا۔ تجھے پتہ ہے گاموں، میرا دل کیا کرتا ہے؟ اس نے چارپائی سے اترتی موتیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ گاموں نے جواباً پوچھا۔ میں موتیا کو پڑھاؤں لکھاؤں، گاموں نے حیرانی سے بیوی کو دیکھا۔ پڑھاؤں لکھاؤں؟ ہاں، جیسے تاجور بیوی کو پڑھایا ہے پیر صاحب نے۔ میں سوچتی ہوں اسے وہ ڈاکٹرنی نہ بنا دیں جو کبھی کبھی گاؤں کی ڈسپنسری میں آتی ہے۔ اللہ وسائی کے خوابوں پر کوئی قید ہی نہ تھی۔ ہاں، ڈاکٹرنی بن جائے تو اچھا ہے، پر تیرے میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ گاموں نے سر کھجاتے ہوئے بیوی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ تو جمع کر لیتے ہیں نا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے اس کے بڑے ہونے میں، تب تک جوڑ لیں گے اتنا پیسہ، اللہ وسائی نے فوراً سے بیشتر کہا تھا۔ ہاں، پر پتہ نہیں برادری والے کیا کہتے ہیں، گاؤں میں رواج کہاں ہے لڑکیوں کو پڑھانے کا؟ گاموں کو خیال آیا تھا۔ رواج تو بنانے پڑتے ہیں گاموں، ہم ڈال لیں گے رواج۔ موتیا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئی تو گاؤں کا ہی فائدہ ہے۔ گاموں اس کی بات پر سر ہلانے لگا تھا۔ ٹھیک کہتی ہے تو، میں سوچتی ہوں بٹی لگا لوں، 4 پیسے وہاں سے بھی آ جائیں گے۔ اللہ وسائی اب ان کاموں کے بارے میں سوچنا شروع ہوئی تھی جو کر کے وہ کمائی بڑھا سکتی تھی۔ اتنے سال تجھے بٹی لگانے نہیں دی، اب لگانے دوں گا۔ گاموں ملول ہوا۔ تو کیا ہوا، اولاد کے لیے تو بڑا کچھ کرتا ہے انسان، یہ تو پھر بھٹی ہے، اللہ وسائی نے ہنس کر کہا تھا۔ اس کی زبان میں تتلاہٹ تھی، سوچ میں کوئی تتلاہٹ نہیں تھی۔ وہ موتیا کو زمین پر نہیں آسمان پر دیکھنا چاہتی تھی۔ ہے نا نانا؟ بابا جان خوبصورت میرا مراد، ننھا مراد پیر ابراہیم کے بستر میں سو رہا تھا اور پیر ابراہیم اس پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے جب تاجور نے ان سے کہا تھا۔ وہ رہنے کے لیے اپنے باپ کے گھر آئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، پیر ابراہیم نے مسکراتے ہوئے تاجور کو دیکھ کر کہا تھا۔ بس آپ دعا کریں میرے بھی 7 بیٹے ہوں جیسے میرے 7 بھائی ہیں، تاجور نے باپ سے اصرار کیا تھا۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، پیر ابراہیم نے جواباً کہا تھا۔ بابا جان، ویسے واقعی نصیبوں والی ہوں میں، پہلے ہی سال اللہ نے بیٹا دے دیا اور اس سال فصل بھی 4 گنا ہوئی ہے، خوش بختی لائی ہوں میں حویلی کے لیے۔ پیر ابراہیم نے بیٹی کا پرتفاخر انداز دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے۔ بار بار اپنی خوش قسمتی کو نہیں دہراتے تاجور، سارے انسان قسمت اور نصیب لے کر آتے ہیں، بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں یا پھر آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ وہ کہتے ہوئے تسبیح کرنے لگے۔ تاجور کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی۔ بابا جان، میں وہ کہہ رہی ہوں جو جھوک جیون میں سب کی زبان پر ہے، جب سے میں وہاں گئی ہوں جھوک جیون کے کھیت لہلہانے لگے ہیں، بارشیں ہونے لگی ہیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے بابا جان کیسے ہر سال پریشان ہو کر آیا کرتے تھے بارش کی دعا کروانے وہ لوگ۔ تاجور نے جیسے باپ کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے برکت ڈال دی، رحمت بھیج دی جھوک جیون میں، وہ صرف تمہاری وجہ سے تھوڑی ہے، پتہ نہیں کتنے نیک لوگ ہوں گے وہاں دعائیں اور عبادتیں کرنے والے، پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہوگی، کس کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ تاجور اس بار خفا ہو گئی تھی۔ ایک تو بابا جان آپ ہمیشہ مجھے ٹوکتے ہیں۔ پیر ابراہیم ہنس پڑے اور کہا۔ اچھا، یہ ساری باتیں چھوڑو، یحییٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے میں نے، انہوں نے بات بدلی تھی اور تاجور کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔
وہ اس کا بڑا بھائی تھا، بھائی جان کا رشتہ، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میں نے لڑکی دیکھنے جانا تھا، میں پسند کرتی پھر ہاں کرتے۔ پیر ابراہیم اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ یہ رواج نہیں ڈالنا میں نے اپنے خاندان میں کہ لڑکیاں دیکھ دیکھ کر پسند یا ناپسند کریں۔ خاندان اچھا ہے، بس تو اچھی رہے گی ہمارے گھر آ کر بھی۔ پیر ابراہیم نے جیسے بات ختم کی تھی، بابا جان، رنگ روپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بھائی جان اتنے خوبصورت ہیں، اونچے لمبے ہیں، اور بغیر دیکھے کوئی بھی لڑکی لے آئیں گے ان کے لیے۔ تاجور کو باپ کی بات بالکل پسند نہ آئی تھی، اور پیر ابراہیم اس کی بات پر یوں ہنسے تھے جیسے وہ انہیں بچوں کی باتیں لگی تھیں۔ تاجور، تو نے کہاں سے سیکھ لی ہیں یہ باتیں؟ ماں تیری ولی تھی اور باپ تیرا لوگوں کی خدمت کرنے والا اللہ کا بندہ، تیرا نخرہ کس پر چلا گیا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے تاجور سے کہا۔ تاجور نے جیسے مزید برا مانا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ کریں جہاں بھی کر رہے ہیں، بھائی جان کا رشتہ تاجور کو نہ پوچھے، پر جب تاجور اپنے بیٹے کا رشتہ کرے گی نا تو چھان پٹک کر دیکھ بھال کر کرے گی، ایسے ہی نیکیاں اچھائی دیکھ کر نہیں کر دے گی۔ اس نے جیسے باپ کو سنایا تھا، کیا پتہ مراد کے دل کو کیا بھا جائے، پھر تو اس کے دل کا کیا کرے گی؟ پیر ابراہیم نے عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے پہلے مراد کو اور پھر تاجور کو ہنس کر دیکھا تھا۔ ماں کے دل سے بڑھ کر کوئی دل نہیں ہوگا اس کے لیے بابا جان۔ تاجور نے جیسے ہی بات ختم کر دی، مراد اب ہلتے جلتے جمائیاں لینے لگا تھا۔ پیر ابراہیم بیٹی کو دیکھتے رہے۔ وہ گاؤں کے اسکول میں موتیا کا پہلا دن تھا اور گامو اللہ وسائی سے خود چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس سرکاری اسکول میں لڑکوں کے ساتھ جانے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ اسکول کے پہلے دن ہی اس کا سامنا مراد سے ہوا تھا، جو چودھری شجاع اور اپنے ملازموں کے ساتھ اسکول آیا تھا۔ اس کا بیگ ایک ملازم نے پکڑا ہوا تھا، اس کی پانی کی بوتل دوسرے نے، اور تیسرے نے اس کی کرسی میز جو تاجور نے شہر سے منگوائی تھی، کیونکہ گاؤں کے اسکول میں ٹاٹ تھے۔ تاجور اور شجاع نہ چاہتے ہوئے بھی مراد کو گاؤں کے اسکول بھیجنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہاں وہ ایک ہی اسکول تھا، اور آس پاس کے دیہات میں جو اسکول تھے ان کا حال بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اسے شہر کے کسی بورڈنگ اسکول میں داخل کروانے کا حوصلہ نہ رکھتے تھے، کیونکہ مراد کے بعد تاجور کے یہاں ابھی تک کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ارے گامو، تو کہاں جا رہا ہے؟ شجاع نے گامو اور اللہ وسائی کو موتیا کے ساتھ اسکول جاتے دیکھ کر جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ چودھری صاحب، موتیا کو ابھی اسکول داخل کروا دیا ہے، پڑھائیں گے اسے، گامو نے کہا تھا۔ چودھری شجاع نے مسکراتے ہوئے حیرانی سے موتیا کو دیکھا اور جیسے دل ہی دل میں چشمے بد دور کہا۔ وہ بچی گامو اور اللہ وسائی کے پاس کھڑی کسی ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ چلو، یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے، گاؤں میں بھی لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج آئے، چودھری شجاع نے کہا، اور مراد کو اٹھائے ہوئے ملازم کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پر مراد کی آنکھیں ملازم کی گود میں بھی بس موتیا پر ٹک گئی تھیں، جو اس کے عقب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آ رہی تھی۔ بچپن معصوم ہوتا ہے، اسی لیے مومن ہوتا ہے، اور حسن پرست بھی۔ ننھا مراد اس لمحے میں موتیا کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے وہ ایسی ہی پیاری لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس نے اندر کلاس میں ضد کی تھی، موتیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو ٹاٹ کے ایک سرے پر سب لڑکوں سے الگ بیٹھی ہوئی تھیں، اور مراد کی کرسی اور میز ماسٹر کی کرسی اور میز کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ چودھری شجاع نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ مگر نہیں مانا۔ اس کی موتیا کے ساتھ ہی بیٹھنا تھا۔ وہ بالآخر موتیا کے پاس ٹاٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جتنا چہرہ مراد کا کھلا تھا، اس سے زیادہ چمک موتیا کے چہرے پر آئی تھی۔ دوستی، ایک انگلی کو کنڈے کی طرح کرتے ہوئے موتیا کی طرف بڑھاتے ہوئے مراد نے اس سے پوچھا تھا۔ موتیا نے اپنی انگلی کا کنڈا اس کی انگلی میں ڈالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مراد نے اپنی بوتل موتیا کے منہ کے ساتھ لگا دی تھی۔ موتیا نے جھجکتے ہوئے پہلی بار حویلی کا وہ پانی پیا تھا جو اس کا باپ گامو ہی وہاں پہنچا کر آتا تھا۔ وہاں کھڑے گامو، اللہ وسائی، چودھری شجاع اور ان کے ملازموں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں آ گئیں جو یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بچوں کی دنیا تھی اور اس میں بس باغ ہی باغ تھے۔ ماسٹر صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ پڑھو، الف سے اللہ جو سب کا ہے، الف سے اللہ جو سب کا ہے۔ موتیا اور مراد بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پہلا سبق پڑھ رہے تھے۔ موتیا مراد کو پہلے ہی دن زمین پر لے آئی تھی۔ عشق فقیری جد لگ جائے، پاک کرے نہ پاکاں نوں، عشق دی آتش لے جاندی اے عرشاں تکر خاکاں نوں۔ وہ ایک سانپ تھا، تاریک رات کی طرح سیاہ، تارکول جیسی چمک لیے، شاید 6 فٹ یا 7 فٹ لمبا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس کی سیاہ رنگت میں بھی اس کے جلد کے نقش و نگار نمایاں تھے، جیسے کسی انسان کے تیکھے نقوش۔ اس کی گول چمکدار سیاہ آنکھوں میں وحشت کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا، اور اس کا
کسی تاج کی طرح تنا ہوا پن اس کی کنڈلی مارے ہوئے وجود پر کسی چھتری کی طرح جھک جھک کر تن رہا تھا۔ وہ اس جنگل میں کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن کیوں، یہ اندازہ اسے نہیں ہوا تھا، پر اس کے باوجود اس کے وجود کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں کسی سیٹی کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ اس نے اسے بل کھاتے، لہلہاتے، برق رفتاری سے اپنے پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور اب جب وہ ان درختوں کے بیچوں بیچ اپنے عقب میں آنے والے اس دشمن کا سامنا کرنے کے لیے رک گئی تھی تو وہ اپنا پن اٹھائے کنڈلی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ساکھ تھے۔ اس سانپ کو اگر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنے کی خواہش تھی تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی، وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ اور پھر اس نے سانپ کے عقب میں کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ سانپ برق رفتاری سے پلٹا اور اپنے عقب میں کھڑے اس مرد کو دیکھ کر پھنکارا۔ اس مرد کی نظر موتیا پر پڑی، وہ جیسے اس کے حسن میں کھو گیا۔ موتیا نے اس سانپ کو اس مرد کے پیروں کی جانب جاتے دیکھا، اور تب اس نے پہلی بار خوف محسوس کیا، اور تب ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ناگن تھی، کوبرا۔ اس نے چلانا چاہا، لیکن وہ چلا نہ پائی۔ وہ ناگن اس مرد کے پیروں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا پن اٹھایا اور کانٹلیں کیلیں جھکی۔ موتیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، وہ لرز رہی تھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ آنکھیں کھول کر بھی جیسے خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، صحن میں گاموں اور اللہ وسائی اس کے دائیں بائیں اپنی اپنی چارپائیوں پر رات کے اس پچھلے پہر گہری نیند سو رہے تھے۔ دور کہیں کسی کتی کے بھونکنے کی آواز آئی تھی، پتہ نہیں وہ کتا تھا یا گیدڑ۔ موتیا نے جیسے عجیب سی کیفیت میں آواز سنی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو گاموں کے گھر میں لگے ہوئے موتیا کے پھولوں سے مہکے ہوئے تھے، انہوں نے اندھیرے میں چارپائی پر بیٹھی موتیا کو جیسے سہلایا تھا۔ موتیا ٹانگوں پر پڑے کھیس کو ہٹاتے ہوئے زمین پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی چپل کو پاؤں سے ٹٹولتے ہوئے اس نے ایک دم چپل پہننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی چپلوں کی آواز سے گاموں اور اللہ وسائی جاگ جاتے۔ ننگے پاؤں وہ صحن میں پڑے لکڑی کے اسٹینڈ کی طرف گئی تھی، جس پر پانی کا ایک کچا مٹکا رکھا تھا، اور مٹکے کے منہ کے گرد موتیا کے پھولوں کا ایک ہار لپٹا ہوا تھا، جو اللہ وسائی صبح سویرے ہی پرو کر چڑھا دیتی۔ موتیا نے گلاس اٹھا کر مٹکے پر پڑا ڈھکن ہٹایا اور مٹکا جھکاتے ہوئے گلاس میں پانی بھرا، اور پھر گٹاگٹ پی گئی۔ پانی نے جیسے اس کی اکھڑی ہوئی سانس بحال کی تھی، پر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر موتیا نے سر اٹھا کر چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، جس کی روشنی نے اس کے گھر کے صحن کو عجیب سحر انگیز چاندنی سے روشن کر رکھا تھا۔ اسی طرح دبے پاؤں وہ اپنی چارپائی کی طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ پورا آسمان ستاروں سے بھرا تھا، اور چاند ان کے جھرمٹ میں کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا، بالکل گول، روشن، حسین۔ وہ چاند پر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی، مگر اس کا ذہن تو وہیں اٹکا ہوا تھا، اس خواب میں نظر آنے والے مرد پر اور اس سانپ پر جو ناگن تھی۔ پاگل ہے تو موتیا، خواہ مخواہ فکر کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ خواب ہے خواب، نہ دنیا میں یہ مرد ہے نہ وہ سانپ، سو جا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح زیر لب اس خواب کو بڑبڑاتے ہوئے جھٹلایا، پر آسمان پر نظر آنے والے اس خوبصورت چاند پر یکدم جیسے اسی مرد کا چہرہ ابھرنے لگا، اس کی آنکھیں، ناک، مسکراتے ہوئے لب، اٹھی ہوئی ٹھوڑی، لمبی گردن۔ وہ عجیب حیرت سے چاند میں ابھرنے والے شبیہ دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چاند میں ابھرنے والے اس چہرے کو چھونے کی کوشش کی تھی، اور وہ چھو پائی تھی۔ موتیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ چاند اب بھی وہی چہرہ بنا آسمان پر برجمان تھا، اور تارے اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں کھولے آسمان پر چاند کو دیکھتی رہی، اس چکور کی طرح جسے وہ اکثر رات کو اٹھتے دیکھتی تھی۔ موتیا نے آسمان پر اس چاند کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، زیر لب ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا۔ پھر وہ ساری سورتیں جو اس کو بچپن سے حفظ تھیں، اور وہ آیات جو مسجد کے مولوی صاحب نے اسے رٹوائی تھیں، پھر وہ سارے اسم الہی جنہیں اس نے اسم اعظم ڈھونڈنے کے لیے یاد کیا تھا، پھر وہ سارے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس نے اس لیے رٹے تھے کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ آئے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اور یہ سب پڑھتے پڑھتے وہ نیند کی وادی میں اترنے لگی تھی، مگر وہ چہرہ اب بھی وہیں تھا، اس کے دل کے آسمان پر چاند بن کے بیٹھا ہوا۔ پر وہ ناگن کیوں آ گئی تھی اس کے اور اس کے چاند کے بیچ؟ کھل کے بہتے پانی میں ڈوبتے موتیا کے خوبصورت پاؤں کسی جوہری کی دکان کے شیشے میں سجے ہیرے جواہرات جیسے لگ رہے تھے۔ بطول نے بڑی حسرت سے ان دودھیا پیروں کو دیکھا،
جن پر اس کی نظر ہمیشہ ہی اٹک جاتی اور پھر اٹکی ہی رہتی۔ پھر کیا ہوا بطول؟ موتیا نے اب ہاتھ سے کھل کا میٹھا پانی مٹھی میں بھر کر بطول پر پھینکا تھا اور جیسے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں کنویں پر اس جگہ آ کر بیٹھی ہوئی تھیں جہاں گاؤں کی عورتیں کپڑے دھونے آتی تھیں۔ چلتے ہوئے رتھ کو کھینچتے بیل دو وقت باری باری کنویں سے کھیتوں کے لیے پانی نکالتے تھے اور جب تک وہ رتھ چلتا رہتا عورتیں وقفے وقفے سے وہاں آ کر کپڑے دھوتی رہتی۔ کیا ہونا تھا؟ بطول نے بھی جیسے بدلہ لیتے ہوئے پانی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کر اس پر اچھالا تھا۔ سنا تو دیا تجھے سب کچھ۔ وہ اب اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی، بالٹی میں گیلے کپڑے اور پھر وہ ڈنڈا جو کپڑوں پر مار مار کر اس نے کھینچ دھوئے تھے۔ بڑا کمینہ ہوا پھر تو سعید، موتیا نے جیسے برا منہ بناتے ہوئے بطول سے کہا، جس نے کچھ دیر پہلے اسے اپنی اور سعید کے درمیان ہولے والے ملاقات کی کہانی سنائی تھی۔ سعید بطول کے چچا کا بیٹا تھا، وہ کویت میں کام کرتا تھا اور بطول اس پر مرتی تھی، پر وہ ڈرپوک تھا اور ڈرپوک مرد پیار سے گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح ہوتا ہے۔ نہیں، وہ کمینہ نہیں ہے چاچا، زیادہ کمینہ ہے، وہ بس ڈرپوک ہے۔ بطول نے جیسے موتیا کو سعید کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لو، تو پھر پیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موتیا قائل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تھوڑی پیار کیا تھا، وہ تو میرا دماغ خراب ہوا تھا، بطول نے بڑے اطمینان سے اسے بتایا۔ موتیا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یعنی بس تو پیار کرتی ہے، اتنے سالوں سے وہ نہیں کرتا؟ اس نے جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں بطول سے کہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر موتیا کو دیکھا۔ جب پہل عورت کی طرف سے ہوئی ہو نا تو پھر ساری عمر یہی سنتی رہتی ہے عورت کہ تجھے ہوا تھا نا پیار، میں تو سمجھاتا تھا تجھے، تو بس سعید پیار کر کے بھی اپنا پیار چھپاتا رہتا ہے۔ موتیا کے سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزری تھیں۔ تو پھر دفع کر سعید کو، موتیا نے جیسے کچھ خفا ہو کر کہا۔ بطول کہکا مار کر ہنسی۔ پیار میں دفع کرنا ہی تو مشکل ہوتا ہے، اور اب اپنی قمیص کا گیلا دامن نچوڑ رہی تھی۔ میں کرتی ہوں سعید سے بات اور اسے کہتی ہوں کہ یوں لارے نہ لگائے تجھے، آر کریں یا پار، ماں باپ کو نہیں منا سکتا تو۔ بطول نے موتیا کی بات بیچ میں کاٹی۔ تو مجھے چھوڑ دے، یہ حل مجھے قابل قبول نہیں ہے موتیا، اور تو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتی، تو نے پیار نہیں کیا نا اس لیے۔ بطول اب اپنی بالٹی اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی جس میں کپڑے تھے۔ میں نے ایسا پیار کرنا بھی نہیں بطول جو مجھے خوار کر دے، تو پڑھ لکھ لیتی تو آج میرے ساتھ شہر میں ڈاکٹری پڑھتی، دونوں سہیلیاں مزے سے اکٹھے آتی جاتی ہر جگہ۔ موتیا نے بھی اپنی بالٹی اٹھا لی، دونوں اب کنویں پر چل پڑی تھیں۔ بطول کا دل نہیں لگتا تھا موٹی موٹی کتابوں میں، شکر ہے میری ماں میرے پیچھے نہیں پڑی مجھے اس طرح پڑھانے کے لیے جس طرح چچا گامو اور چچی تیرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بطول نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ تھوڑی پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ تو مجھے شوق تھا اور بس انہوں نے میرا شوق پورا کر دیا، میرا پڑھنے کا شوق تھا۔ موتیا مسکراتے ہوئے سے کہہ رہی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئی تھی، وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی۔ میں ویسے چلوں گی تیرے ساتھ کبھی شہر کے ہاسٹل، اور تو مجھے شہر میں پھرا دینا سارا۔ میں کبھی شہر نہیں گئی، اس نے جیسے موتیا سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب کہ واپس جاؤں گی تو میرے ساتھ ہی چلنا، تم اور 10 دن تک وہاں رہ کر آ جانا۔ موتیا بھی فوراً اسے ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ چھوک جیون میں شکورہ کی دھی بطول اس کی واحد سہیلی تھی جس کے ساتھ موتیا نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ وہ بطول سے ہر طرح کی بات کہہ سن لیتی تھی اور یہی حال بطول کا بھی تھا۔ موتیا کے شہر جانے کے بعد وہ جیسے اس کے واپس چھٹی پر آنے کے لیے دن گنتی رہتی تھی۔ وہ گاؤں کی ہر لڑکی کی طرح موتیا کے حسن پر مرتی تھی، پر اس سے حسد نہیں کرتی تھی، یا کم از کم بطول کو ہی لگتا تھا کہ اسے موتیا سے کبھی حسد نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے اس سے اتنا ہی پیار تھا۔ اچھا سن، تجھے اب بھی خواب میں وہ لڑکا نظر آتا ہے؟ بطول کو یکدم موتیا کے خوابوں میں نظر آنے والا لڑکا یاد آیا جس کا وہ کئی سالوں سے ذکر سنتی آ رہی تھی۔ موتیا نے چونک کر اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ بطول کے چہرے پر اشتیاق آیا۔ اچھا، اب کب آیا وہ خواب میں؟ رات کو، موتیا نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بطول بے اختیار ہنسی اور اسے چھیڑتے ہوئے کہا، 2 دن ہوئے ہیں تجھے واپس گاؤں آئے اور تو نے اسے پھر سے خواب میں دیکھ لیا۔ وہ جیسے اسے چھیڑ رہی تھی، مگر موتیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس بار میں نے خواب میں ایک سانپ بھی دیکھا بطول۔ بطول اس کی بات پر چونکی تھی۔ سانپ؟ ہاں، موتیا نے سر ہلایا۔ ایک بہت لمبا سیاہ خوفناک کوبرا تھا اور وہ اس لڑکے کے اور میرے بیچ کھڑا تھا۔ پھر وہ اس لڑکے کو کاٹنے گیا۔ میں ڈر گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔